السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ روحانی انفارمیٹو چینل روحانی اسکول سے میں ہوں آپ کا ٹیچر پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیا کان میں میڈیسن ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم قرآن و حدیث، فقہ اسلامی اور جدید میڈیکل کی روشنی میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر ویورز، رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے عبادت، صبر، تقوی اور روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے اور ہر روزے دار کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا روزہ صحیح اور کامل ہو۔ اسی لیے روزے سے متعلق چھوٹے بڑے مسائل جاننا بہت ضروری ہے، خصوصاً وہ مسائل جو بیماری اور علاج سے متعلق ہوں۔ انہی مسائل میں ایک عام اور کثرت سے پوچھا جانے والا سوال یہ ہے، کیا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کہ کان کی بیماری عام ہے اور رمضان میں بھی مریض کو علاج کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بعض لوگ لا علمی میں علاج چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگ بلا تحقیق علاج کر لیتے ہیں اور بعد میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پہلو روزے کی حقیقت اور بنیادی اصول ہے۔ فقہ اسلامی میں جسم کے راستوں یعنی منافذ کی تصور ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر کان کی بناوٹ یعنی میڈیکل سائنس کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے، اور اس کے بعد چاروں فقہی مذاہب کی آراء جانیں گے۔ پھر اس کے بعد معاصر علماء اور مفتیان کریم کی ریسرچ پر بھی بات کریں گے اور اس پر احتیاطی پہلو اور عملی رہنمائی بھی عرض کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ شرع اسلامی میں روزے کی حقیقت یہ ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان بوجھ کر کھانے پینے اور شہوت سے رک جانا۔ فقہا نے اس تعریف کو مزید واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز جان بوجھ کر جسم کے اندر پہنچے جو عام طور پر غذا یا تقویت کا سبب بنتی ہو اور وہ کسی کھلے راستے سے اندر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی اصول اس مسئلے کی بیس بنے گا۔ اب جسم کے کھلے راستے جن کو منافذ بھی کہا جاتا ہے وہ کیا ہیں؟ فقہ اسلامی میں منافذ سے مراد وہ راستے ہیں جن کے ذریعے کوئی چیز جسم کے اندرونی حصے یعنی معدہ یا دماغ تک پہنچ سکتی ہے، مثلاً منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، اگلے اور پچھلے پیشاب کے سوراخوں کے ذریعے۔ اب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے، کیا کان بھی ایسا راستہ ہے جو آپ کے سٹومک یعنی معدے یا دماغ تک جاتا ہے؟ تو اسی سوال کا جواب اس پورے مسئلے کی کنجی ہے۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق کان کی بناوٹ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: آؤٹر ایئر یعنی بیرونی کان، مڈل ایئر یعنی درمیانی کان اور انر ایئر یعنی اندرونی کان۔ بیرونی کان اور درمیانی کان کے درمیان ایک مضبوط جھلی ہوتی ہے جسے کان کا پردہ یا ایئر ڈرم کہا جاتا ہے۔ عام حالت میں یہ پردہ بند ہوتا ہے اور کان کو ناک یا حلق سے براہ راست نہیں ملاتا۔ جدید میڈیکل ریسرچ کے مطابق کان کا کوئی قدرتی راستہ آپ کے معدے تک نہیں جاتا۔ عام حالت میں کان سے ڈالی گئی میڈیسن دماغ یا معدے تک نہیں پہنچتی۔ یہ بات فقہی تحقیق میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فقہ حنفی کی رائے اس مسئلے پر تفصیلاً ہے۔ قدیم فقہا کی رائے یہ ہے، قدیم حنفی فقہا کے نزدیک اگر کان میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کو منفذ الی الدماغ تصور کیا جاتا تھا، یعنی دماغ میں میڈیسن کان کے ذریعے پہنچ سکتی تھی، یا قدیم علماء کی تحقیق یہ تھی
کہ کان میں سوراخ ہوتا ہے جو کہ حلق کی طرف اترتا ہے یا دماغ کی طرف کو آواز پہنچاتا ہے۔ یہ رائے اس دور کے طبی علم کے مطابق تھی، لیکن اب جب جدید سائنسی تحقیقات سامنے آئی ہیں تو جدید حنفی علماء اور مفتیان اکرام نے جدید میڈیکل سائنس کی روشنی میں ریسرچ کی اور فرمایا عام حالت میں کان کا دماغ یا معدے سے کوئی کھلا راستہ نہیں، اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور ڈاکٹر تصدیق کرے کہ دوا اندرونی حصوں تک جا سکتی ہے تو احتیاط کا حکم دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فقہ شافی کی رائے ہے۔ فقہ شافی کے نزدیک اصول یہ ہے، اگر کوئی چیز کسی کھلے راستے سے اندر داخل ہو اور اندرونی حصے تک پہنچے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شافی علماء کی اکثریت کے نزدیک کان معدے تک براہ راست نہیں جاتا، اس لیے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فقہ مالکی کی رائے پر اگر دیکھا جائے تو اس میں روزہ ٹوٹنے کے لیے شرط ہے کہ کوئی چیز معدے تک پہنچے یا غذا اور قوت کا باعث بنے، چونکہ کان میں ڈالی جانے والی دوائی نہ غذا ہے اور نہ معدے تک پہنچتی ہے، اس لیے مالکی فقہ کے مطابق بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فقہ حنبلی کی اگر رائے دیکھی جائے تو وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کان کا معدے سے براہ راست تعلق نہیں، محض کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر کسی کو واضح طور پر حلق میں ذائقہ محسوس ہو تو احتیاط کی جا سکتی ہے۔ دور حاضر کے معروف دارالافتاء اور علماء اس بات کے قائل ہیں، ان کی متفقہ رائے یہ ہے کہ کان میں استعمال کیے جانے والے ڈراپس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان میں جامع ازہر، سعودی عرب کی مستقل فتویٰ کمیٹی اور ان سب کے علاوہ کئی ممالک کے اندر یہی بات رائج ہے کہ کان میں میڈیسن یوز کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جبکہ دارالعلوم علماء دیوبند اور اسی طریقے سے مفتی تقی عثمانی صاحب اور قدیم علماء سے تعلق رکھنے والے لوگ اب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ کان میں میڈیسن یوز کرنا سوراخوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ روزے کے جو شرعی اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق کان میں دوائی ڈالنے سے فقہ حنفی کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ احتیاط کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ سحری اور افطاری میں اگر ڈراپس یوز کرنے ہیں تو کر لیں، دن میں احتیاط کریں۔ بہتر یہ ہے کہ نہ ڈالے جائیں، لیکن اگر ڈال لیے جائیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ فتویٰ جدید طبی تحقیق کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ اگر کان کا پردہ کسی کا پھٹا ہوا ہو تو یہ ایک اہم استثنائی صورت ہے۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، ڈاکٹر کہے کہ میڈیسن اندرونی حصے تک چلی جائے گی یا کسی کو کان میں ڈالی گئی میڈیسن کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو اس سے علماء اکرام کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتیاطاً بعد میں قضا رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن اگر بیماری شدید ہو تو شریعت نے رخصت بھی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے، یعنی اگر علاج ضروری ہو اور روزہ رکھنا نقصان دہ ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ دین میں تنگی نہیں چاہتا۔ اب میں اس کو اگر مختصراً عرض کروں تو عام حالات میں کان میں میڈیسن ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاروں فقہی مذاہب کی جدید علماء کی اکثریتی رائے یہی ہے، جدید طب بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو احتیاط بہتر ہے۔ شدید بیماری میں شریعت نے رخصت رکھی ہے۔ بلا وجہ وسوسوں میں مبتلا نہ ہوں، شدید بیماری میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ شک کی صورت میں معتبر عالم یا مفتی سے پوچھیں۔ یوٹیوب کے فتاویٰ اہم نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بے جا سختی اور غلط فہمیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔